کہ انسان کیا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کا ایک دیکھیں شاہکار ہے. چاہے وہ سموسے بیچنے والا کیوں نہ ہو, کم تر سے کم تر انسان بھی جو ہے نا وہ بھی جانور سے اوپر ہی ہوتا ہے. تو جب اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں تو ظاہر ہے ان کا درجہ سموسے والے سے تو بہتر ہوتا ہے, مین آن دا اسٹریٹ. تو اگر ہم انسان کو انسان سمجھیں اور اس کے مطابق کورس کو ڈیزائن کریں, اس کی میں بڑی اچھی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میں بی ایس زولوجی میں 4 مائکرو بایولوجی کے ہم پیپر پڑھاتے ہیں, خواہ مخواہ وہی باتیں رپیٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم 2 مائکرو کے پیپر کر لیں اور ایک اس طرح کا ہم کانٹینٹ رکھ دیں, کیا جی لائف اسکل, کچھ فلاسفی, کچھ سائیکالوجی, ہیومن پرسونا, تو میرا خیال ہے بچے زیادہ کمپریہنسو پرسنالٹی ڈیولپ کریں گے اور ان باتوں کا پتہ لگے گا جو ریئل لائف میں ان کو پیش آنے والی. ٹھیک ہے, تو لائف میرا نقطۂ آغاز ہے کہ زندگی چیلنج ہے. صغیر صاحب نے کسی حد تک ماحول کا رونا بہت رویا ہے, میں آپ کو ہمدردی رکھتا ہوں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ماحول کبھی بھی کنڈیوسو نہیں ہوتا, لیکن ہم اب اس چیز کو لے کے ہتھیار نہیں ڈال سکتے کہ چونکہ ماحول ٹھیک ہے ہم اسٹرگل کرنا چھوڑ دیں گے. اسٹرگل ہمیں کرنی ہے, لائف چیلنج ہے اور بالکل زندگی جنگ ہے, اور جنگ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے اور مشکل حالات سے لڑی جاتی ہے. آپ نے سیلاب میں دیکھ لیا ہے, اب سیلاب میں آپ کو بیولوجی کی ڈیفینیشن کام نہیں آئے گی, نہ میتھمیٹکس کام آئے گا. وہاں پہ اپنی ایک اسکلز ہیں کہ آپ نے زندگی میں سروائیو کرنا ہے اور زندہ رہنے کی تمنا آپ کے اندر اگر ہو تو پھر آپ بہت یعنی ٹف امپاسبل کنڈیشن کو بھی سرماؤنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور اسی کا نام لائف اسکلز ہے. تو اس میں 4 جو ہیں نکال دیا, سوری بال پوائنٹ, 4 ایچ اسے کہتے ہیں, جن میں سے 2 کا صغیر صاحب نے ذکر کیا ہے. انہیں کہتے ہیں 4H, 1 2 3 and 4. 4 ہمیں ایج درکار ہیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. ایک ہماری ہیلتھ ہے سب سے پہلے, مطلب سوری, تو ہیلتھ از ویلتھ. اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, نہ آپ اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں, نہ پروفیسر, نہ CSS, نہ آپ شادی کر سکتے ہیں. مطلب اب صحت بھی 2 طرح سے ہے, فزیکل فٹنس بھی ہے اور اس سے بڑھ کر مینٹل فٹنس. تو جسمانی صحت تو چلیں ماڑی چنگی سب کو اللہ نے دی ہوتی ہے, لیکن یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اس میں بہت سے لوگ, ہم میں سے بھی شاید ایسے لوگ ہوں, شاید میں ہوں, جو 100% فٹ نہ ہوں. تو ہمیں اپنی ان ویکنیسز کو بھی اوور کم کرنا ہے, اور اس میں ایک فزیکل کو تو خیر میں ویسے اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ سائیکل چلاؤ, واک کرو, تھوڑا جسم کا استعمال بھی, کثرت کرو, ایکسرسائز. زندگی میں فزیکل کام بھی کریں, کپڑے دھوئیں, صفائی کریں, گھر کے کام, موٹر سائیکل دھوئیں, خود دھوئیں, گاڑی کی خود صفائی کریں بجائے واش کروانے کے. تو ایک تو یہ ہے فزیکلی. آپ کی ڈائٹ ہے, کھانا وقت سے کھائیں, بچوں کو یہ بتائیں. آپ حیران ہوں گے بچے پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں اور کب کھا رہے ہیں. 2:30 بجے رات کا کھانا ہو رہا ہے اور ناشتہ 12 بجے ہو رہا ہے. اب اس طرح کے لائف سٹائل سے آپ زندگی سے کوپ کیسے کریں گے؟ آپ فزیکلی انفٹ ہے, آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی نیند پوری نہیں ہے, تو آپ لیکچر کیسے اٹینڈ کریں؟ آپ کی زندگی میں کیا دلچسپی رہے؟ آپ کو کلاس میں بھی نیند آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کی مینٹل ویل بینگ, یہ ابھی ایک لفظ آیا تھا آپ کا ویل بینگ کا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. چونکہ اگر آپ مینٹلی ہیلدی نہیں ہیں تو آپ اسٹریس سے کوپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ زندگی میں جو اسٹریسرز آتے ہیں تو کیا آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 اور ہیں, ایک ہے ہارٹ اور ایک ہے ہیڈ. ٹھیک ہے جناب, یہ آپ کے 4 ایج پورے ہو جاتے ہیں. نہیں ابھی نہیں ہوئے, چوتھا رہتا ہے. سوری یہ تھا, چوتھا رہتا ہے. چوتھا کون سا رہ گیا؟ ہیڈ, ہارٹ, ہیلتھ, ہینڈز. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, ہینڈز. ٹھیک ہے جناب. تو اب دیکھیں انسان میں ہمدردی, جیسے ایمپیتھی, سمپیتھی, دوسروں کا احساس, دوسروں کا خیال, میرا خیال ہے یہ بھی زندگی کی بہت بڑی اسکلز ہے. آپ کو بہت زیادہ خود غرض نہیں ہونا چاہیے, دوسروں کے غم کو محسوس کریں
اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ آپ میں ہونا چاہیے. یہ خود غرضی کو کسی حد تک آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ صلاحیت بچوں میں پیدا کریں. اسی طرح سے مینجمنٹ، یہ چیزیں اب ہیڈ کب کام کرے گا، یہ آخر میں مطلب چیزیں آتی ہیں جب آپ ڈلیور کرتے ہیں، یا ہینڈز یہ بعد میں آتے ہیں کہ آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. ڈو یو ہیو دا کیپیسٹی فار ایگزامپل ٹو ٹیک اے رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم؟ کیا بچے میں صلاحیت ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ بینگ اے گریجویٹ اسے کوئی زندگی میں مسئلہ آتا ہے کہ پریشان ہو جائے، بالکل کولیپس ہو جائے. اگر وہ فزیکلی فٹ ہے، مینٹلی فٹ ہے، اور اس کے ایموشنز بھی بیلنسڈ ہیں، از ایموشنلی بیلنسڈ، تو پھر شاید وہ اس کیپیسٹی میں ہو کہ وہ رائٹ ڈیسیژن میکنگ کر سکے. اینڈ ایٹ دا اینڈ ایکشن، زندگی عمل کا نام ہے، تو فیصلے کے بعد عمل بھی آپ نے کرنا ہے. اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ انبیاء کا کام ہے، یہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ ایک اپنی دیکھیں، سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی کو ٹھیک کریں. اگر آپ خود پرفیکٹ ہیں، خود صحیح ہیں، تو پھر آپ کا ذہن بھی کام کرے گا، آپ کا دل بھی صحیح فیصلہ کرے گا، اور پھر آپ لوگوں کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ انسانیت کی معراج ہوتی ہے. تو سب سے بڑی اسکل میرے نزدیک لیڈرشپ ہی ہے. اس سے بڑی اسکل زندگی میں اور کوئی نہیں ہے. عام ہر